ان کی استانیوں کو جلا دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، میں ان سے بات کرنے کو لیے تیار ہوں۔ ہندوستان کے متعلق جو ان کا رویہ تھا وہ تو انہوں نے آپ نے سنی لیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اب میں کیا جنگ کر لوں، تو نہ کریں، فون کا انتظار تو نہ کریں۔ یہ تو مت کہیں لوگوں کو آ کے کہ میں اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، مودی میرا فون نہیں لیتا۔ یہ تو مت کہیں کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا۔ ان سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم کو کئی مرتبہ فون کرنے کو تیار ہیں، سارا دن امریکہ کے صدر کے فون کا انتظار کرنے کو تیار ہیں، دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، ملک کو توڑنے والوں سے بات کرنے۔ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ یہ چور ہے۔ یا آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کانٹراسٹ، ان سے نہیں کروں گا کہ یہ چور ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ایک داستان چوری کی سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ بھی انصاف کر سکیں۔ آج ایک اخبار میں انگریزی کے جریدے کے اندر ایک خبر چھپی ہے، کہ انگریزی میں چھپی تو میں نے کہا میں ذرا اردو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا چھپا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کن چوروں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، کن چوروں سے ملنے کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے سنا نا، کتنے دن سے سن رہے ہیں آپ، منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ منی لانڈرنگ ہے کالے دھن کو سفید کرنے کا طریقہ کار۔ منی لانڈرنگ یعنی کالے دھن کو، کالی دولت کو دھو کے سفید کرنے کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، اسی لیے اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ کالا دھن کیا ہے؟ کالا دھن ہے صاحب وہ جو پیسہ اللیگل ہو، اللیگل پیسہ کالا دھن ہے، اور کوئی بھی طریقہ کار جو ہے اس کو سفید کرنے کا وہ منی لانڈرنگ ہے اور چوری ہے۔ تو آج کے اخبار کے جریدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں وہ پیسہ جو ناجائز ہے، جو اللیگل ہے، جو کالا ہے، کالا دھن ہے، وہ پی ٹی آئی کو فراہم کیا گیا فنڈنگ کے حوالے سے۔ اب وہ کیا ہے کالا دھن؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق، ایک، اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آپ پیسہ صرف پاکستانی سٹیزن سے لے سکتے ہیں، بس، کسی اور سے نہیں۔ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آپ کسی فورن کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ فورن کمپنی سے پیسہ لیں گے تو وہ کالا دھن ہے، وہ اللیگل منی ہے۔ دو، آپ کسی غیر ملکی ریاست سے یا کسی بھی غیر ملکی ریاست کے کسی اہم کابینہ کے ممبر سے پیسہ نہیں لے سکتے۔ اگر لیں گے تو نہ صرف وہ کالا دھن ہوگا، نہ صرف وہ اللیگل ہوگا، بلکہ آپ کی پارٹی کو حتمی طور پہ ختم پاکستانی قوانین کے مطابق کر دیا جائے گا، جس کو فورن فنڈنگ یا فورن ایڈڈ فنڈنگ کہتے ہیں۔ یہ دوسری اللیگل چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملکی، پاکستانیوں کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ کلیئر کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، ان کی ڈیول سٹیزن شپس بھی ہیں، مگر باہر کے کسی بندے سے جس کا کسی کارپوریشن سے تعلق ہو آپ پیسہ نہیں لے سکتے۔ یہ قدغن ہے، یہ اللیگل ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کالا دھن ہے، اس کالے دھن کی یہاں پر سزا مقرر ہے۔ یہ ہے صاحب اس ملک میں قانون۔ سیاست کے حوالے سے کالا دھن کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہوا کیا صاحب؟ ایک صاحب ہیں بہت امیر، پاکستان کے گئے ہوئے، اللہ لوگوں کو امیر کرے اور نیک نامی کرے ان کی، اور حلال کام سے ان کی ترقی کرے۔ ایک یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا ایک صاحب تھے نقوی صاحب، عارف نقوی صاحب، جن کی وہ ایک ابراج کیپٹل تھی
وہ ایک علیحدہ کمپنی انہوں نے دبئی میں کھولی، جس کے کچھ اور بھی دنیا میں مختلف مراکز میں ان کے دفاتر تھے۔ عارف نقوی صاحب کی ایک کمپنی تھی ابراج کیپٹل، اور ابراج انویسٹمنٹ، جو پاکستانی کمپنیاں نہیں ہیں، فورن کمپنیاں ہیں، جس میں پاکستان کا پیسہ نہیں، فورنرز کا پیسہ ہے۔ یہ فنڈ مینیجر تھے، یہ فنڈ مینجمنٹ کمپنی تھی، اس میں تمام مختلف ممالک کا پیسہ تھا، یعنی وہاں کے انویسٹرز کا پیسہ تھا جو وہ استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جال سازی میں اور کالا دھن کی مختلف سکیموں میں پکڑے بھی گئے، اس وقت جیل میں ہیں انگلستان میں۔ اور نہ صرف انگلستان میں جال سازی میں پکڑے گئے، امریکہ میں بھی جال سازی میں پکڑے گئے ہیں۔ تو جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ امریکہ میں ان کا ٹرائل ہوگا یا لندن میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ امریکہ والے کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں زیادہ غارت کیا، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ لندن والے کہہ رہے ہیں پہلے ہم تو ان سے نمٹ لیں۔ تو پاکستان میں موجودہ پچھلے 10 سال میں اس سے بڑی کالا دھن کی، اس سے بڑی فراڈ کی، جال سازی کی ہماری موجودہ تاریخ میں پاکستان میں نہیں، یعنی پوری دنیا میں جو بڑے بڑے جو جال سازی اور فراڈ کے جو مارکے ہوئے ہیں ان میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا صاحب؟ انہوں نے کیا یہ کہ ان کے کچھ انٹرسٹ تھے پاکستان میں، اس وجہ سے وہ پاکستانی سیاسی جماعت کو اور سیاسی لیڈر کو، یعنی پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ بھیجنا چاہتے تھے، نہ صرف خود بلکہ اعلی کار بن کے۔ یہ تینوں چاروں جو میں نے آپ کو اللیگل طریقہ کار بتائے ہیں، ان طریقہ کار سے فنڈنگ پی ٹی آئی کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا۔ کیا آپ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آئیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک لش پش ایک جگہ کے اوپر ایک سٹیڈیم بنایا، صرف اسی کام کے لیے ایک کلب بنایا۔ اس اخباری میں آج کی خبر میں لکھا ہے کہ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک کرکٹ کلب بنایا، اس کا نام رکھا ووٹن کرکٹ کلب، اور اخبار میں لکھا ہے جس کا مقصد تھا پینا پلانا اور کرکٹ کھیلنا۔ یہ ریاست مدینہ کے لیے، ریاست مدینہ کی جو پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے اس کے لیے ایک کمپنی کھولی گئی، جس کے متعلق اخبار لندن کا یہ لکھ رہا ہے کہ وہ 2 مقاصد تھے ووٹن کرکٹ کلب کے، سپورٹس اینڈ ڈرنکنگ، اور یقین مانے کوکا کولا نہیں تھا وہ، لیکن چلیے کوک مان لیں، اس سے ہمیں کیا غرض، شاید وہ کوکا کولا کی بات کرتے ہوں گے کہ آپ، یا کوئی اور مشروب، اب پتہ چلے پیپسی والوں کا نام نہیں لیا تو ایک اور جھگڑا پڑ گیا۔ بھائی جتنے بھی مشروب بنانے کے کارخانے ہیں سب کا نام۔ یہاں پر ایک کرکٹ میچ کروایا گیا جس کے لیے باقاعدہ عمران خان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا، اور وہاں پہ کرکٹ کی ٹیمیں بنائی گئیں۔ اگر آپ اجازت دیں، ویسے تو عجیب سے نام ہے، مگر کیونکہ اخبار میں آ چکے ہیں، لوگ پڑھ چکے ہیں، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ٹیم بنائی گئی جس کا نام تھا پشاور پرورٹس۔ اب جو ہمارے بچوں کو پرورٹس کا مطلب معلوم ہے وہ خود ہی دیکھ لیں، میں تو اس کی ٹرانسلیشن کروں گا نہیں، مگر یہاں پہ یہ غیور پٹھان ہمارے جو پشاور میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ ایک کرکٹ ٹیم جس کے چیف گیسٹ وہاں پہ عمران خان صاحب تھے، اس کمپنی کا، اس کرکٹ ٹیم کا نام تھا پشاور پرورٹس، اور دوسری کمپنی کا نام تھا فیصلہ آباد فدا مرکز۔ یہ بھی چھوڑتا ہوں میں، اس پہ تو میں تبصرہ ہی نہیں کرتا۔ یعنی پاکستان کے عوام، پاکستان کے شہروں میں بسنے والے لوگوں کی تضحیک کا جو بھی طریقہ کار ان گوروں کے سامنے، انگریزوں کے سامنے اپنایا جا سکتا تھا تاکہ وہ ٹھٹھا لگائیں، تاکہ وہ وہاں پہ ہنسے یہ نام سن کے، وہ نام رکھے گئے ان کرکٹ ٹیموں کے۔ یہ فنڈ ریزر تھا، اور ان کو بتایا یہ گیا جو وہاں پہ لوگ آ رہے تھے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو فلینتھرپی کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں جو کام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں ایک اچھا کام شوکت خانم کا بھی ہے، ہمیں
اس کو کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور بڑا اچھا ادارہ ہے. اور اس طرح اور بہت سے ادارے ہیں جو پاکستان میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، فلینتھرپی کا کام، یعنی اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، ہسپتال کھولتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی راہ میں جو فلینتھرپی کا کام ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، اور لوگوں کو کہا کہ 2 سے 2,500 پاؤنڈ اس کی فیس ہوگی، اور آپ کو عمران خان صاحب وہاں پہ ہوں گے تو آپ وہاں پہ تشریف لائیں، وہاں پہ فنڈ ریزر ہوگا، اور اس کا 2,000 پاؤنڈ یعنی 2,500 پاؤنڈ آج کل کی اماؤنٹ کچھ 6-7 لاکھ روپے بنتی ہوگی. فیس رکھی کہ آپ آئیے، اور وہی ڈرنکنگ اینڈ سپورٹس یعنی مشروبات، کوکا کولا وغیرہ وغیرہ، اور کرکٹ سے آپ کی توازے کی جائے گی. یہ تو ہو گئی وہ سکیم، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے کالا دھن سفید کرنا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ ہوتا کیا ہے. وہاں پہ پہلی پیمنٹ آتی ہے ابراج انویسٹمنٹ سے $1.2 ملین کی، 1.2 ملین ڈالر، بھائی روپے نہیں ہیں، 12 لاکھ ڈالر. اس 12 لاکھ ڈالر کو 250 سے ضرب دے لیں تو روپے بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے. یہ ایک غیر ملکی فرم ابراج انویسٹمنٹس پہلی وہاں پہ بھیجتا ہے اس کرکٹ کھیلنے کی آڑ میں، وہ جو ایک انہوں نے سٹیج سجائی جس کے لیے باقاعدہ ایک کلب بنایا گیا، جس کے لیے باقاعدہ کئی ایکڑ پہ محیط ایک کرکٹ گراؤنڈ بنائی گئی، جہاں پہ یہ پشاور پرورٹس اور فیصل آباد فدا مرکز کے نام سے پاکستان کا ٹھٹھا لگانے کے لیے کرکٹ ٹیمیں بنائی گئیں. وہاں پہ پہلی انویسٹمنٹ فورن کمپنی سے آئی، اور 1.2 ملین ڈالر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں اس کلب کے ذریعے، ووٹون کرکٹ کلب کے ذریعے، ووٹون T20 جہاں پہ ہو رہا تھا وہاں سے وہ پیسے پاکستان منتقل کیے گئے پی ٹی آئی کے لیے. اب قانون کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے، اور اگر آپ بھول چک سے لے رہے ہیں، ہو جاتا ہے بعض مرتبہ نہیں، حالانکہ قانون میں تو ایسا نہیں وہ مانتے، اور ہماری تو آپ کو پتہ ہے سپیریئر کورٹ جو ہے بالکل ہی نہیں مانتی ہوں. آپ کو یاد رہے انہوں نے کہا تھا نواز شریف کے متعلق کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں بورڈ پہ تم موجود تھے، اس سے پیسے لے سکتے تھے، اگرچہ تم نے نہیں لیے، مگر کیونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے اب تا زندگی تم صادق اور امین نہیں رہے. نہ تم نااہل ہو گئے وزیر اعظم کے لیے بھی، نااہل ہو گئے کسی پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کے لیے بھی، اور وہ حق جو ہر ایک کو دیا گیا ہے، وہ سفید پرست ساؤتھ افریقہ جہاں پہ ایک سیاہ فام آدمی جو جیل میں تھا، اس کو اپنی پارٹی کا جب سیکرٹری جنرل بنایا گیا تو ان کے سفید لوگوں کے اس زمانے میں، اپارتھائڈ کے زمانے میں، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے اس کی آزادی تو چھین لی، اس کی ڈگنیٹی نہیں چھین سکتے. یہ تو اس کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا صدر رہے یا جنرل سیکرٹری رہے، ہم تو اس کو قید میں ڈال سکتے. یہ ہے وہ اپارتھائڈ کے زمانے کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی، ساؤتھ افریقہ کی. اسی طرح کا ایک کیس کیلیفورنیا میں ہوا. کیلیفورنیا کا اسی طرح ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اور یہی فیصلہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے کیا کہ یہ حق تو ہر ایک کو حاصل ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کو آپ نے انڈائٹ ہی کیوں نہ کیا ہو، کہ وہ اپنی آزادی، اپنی سیاسی جماعت بنا سکے، اپنی آواز بلند کر سکے. ہم اس کو قید کر رہے ہیں، اس کی آواز تو بند نہیں کر رہے. اور یہاں پہ کہا گیا نہیں، کیونکہ تم اپنے بیٹے کی کمپنی، جو ایک اور بیٹے کی وجہ سے صرف ویزا لینے کے لیے بنائی گئی کچھ مہینوں کے لیے، کیونکہ وہ ایگزائل میں تھے اور ملک آنے پہ واپس پابندی تھی جہاں سے ویزا مل سکتا تھا، لیکن کیونکہ تم اپنے بچے کی کمپنی میں ایک ڈائریکٹر تھے اور اس ڈائریکٹر ہونے کے حوالے سے وہ تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ تم نے نہیں لی مگر کیونکہ لے سکتے تھے، اس وجہ سے تم اب صادق اور امین نہیں رہے. اور آج کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں
کہ $1.2 ملین ایک غیر ملکی کمپنی بھیجتی ہے ووٹون کرکٹ کلب کو، جہاں پہ کون مہمان خصوصی ہیں؟ عمران خان، جہاں پہ یہ پشاور پرورٹس اور فیصل آباد فدا مکز جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے کہ $1.2 ملین کی فورن فنڈنگ آ رہی ہے، فورن کمپنی کی فنڈنگ آ رہی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے۔ چلے، ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوا؟ ایک اور ملک، کوئی اور ملک، اس ملک کی کابینہ کے کوئی رکن £2 ملین ان کی طرف سے آئے، اس کی خط و کتابت بھی انہوں نے وہ مبینہ طور پہ سب پیش کی ہے کہ اس طرح یہ ای میل ہوئی، یہ گفتگو ہوئی، یعنی نہ صرف ایک فورن کمپنی سے بلکہ ایک فورن ملک سے بھی اس کی کابینہ کے رکن سے £2 ملین بھائی صاحب نے لے لیے۔ اور اگر بھول چوک سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر یہ سارا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پیسے تو سیدھے پی ٹی آئی کو آ سکتے تو ہم مان لیتے کہ بھول چوک تھی، شاید پتہ نہیں تھا، اگرچہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ پورا ڈرامہ رچانا کہ ایک کمپنی بنانی، ادھر سٹیڈیم بنانا، اس سٹیڈیم میں ووٹون کرکٹ کلب بنانا، اس کرکٹ کلب کے اندر ووٹون T20 کروانا، وہاں پہ عمران خان کو بلانا، تاثر دینا کہ یہ ٹکٹوں کے پیسے ہیں، اور پھر غیر ملکی کمپنی سے بھی اور غیر ملکی لیڈرشپ سے بھی پیسے لے کر پاکستان بھیج دینا، اور پھر بھی صادق اور امین رہنا۔ واہ، پھر بھی صادق اور امین رہنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے۔ اور باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کاروائی صرف یہ بین الاقوامی کاروائی تھی، یہ کچھ صرف لندن تک محیط نہیں تھی۔ کل جن کمپنیوں کے میں نے اور جن اشخاص کے آپ کو نام دیے ہیں وہ امریکہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جو کل میں نے آپ کو کہا کہ وہ بیری شنیپ جو تھے وہ چیچا وطنی یا نارووال میں رہتے تھے، سے لے کر یہاں بھیجے پی ٹی آئی کو، بیری شنیپ۔ اور اندرجیت دوسانجھ کون صاحب ہیں؟ ہمیں بتائیں نا، کون سے ہمارے ملک کے شہری ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے گئے ہیں، کون ہیں یہ اشخاص؟ اور جب لکھا پڑا ہے یہ کہ آپ کسی کمپنی سے پیسے فورن کمپنی سے نہیں لے سکتے، تو کل جو میں نے آپ کو ڈنگ ڈونگ کمپنی بتائی تھی LLC، وہ کہاں تھی؟ اب میں اپنا فون دیکھ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا، تاکہ میں آپ کو کچھ کمپنیوں کے نام اور بھی گنوا دوں تاکہ سب کی تسلی ہو جائے۔ تو تین ہی چیزوں کی ممانعت تھی۔ آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے تو بھائی وہ بھی لے ڈالے، کسی غیر ملک سے نہیں لے سکتے تھے تو بھائی وہ بھی لے ڈالے، کسی غیر ملکی سے نہیں لے سکتے تھے تو بھائی وہ بھی لے ڈالے۔ اب اگر کوئی اور چوری آپ کرنا بھی چاہتے تو کیا کرتے؟ تین ہی تو چوریاں تھیں، آپ نے تینوں کر ڈالی۔ مگر کیا بات ہے، واہ، کہ 8 سال سے یہ چوریاں پکڑی ہوئی ہیں، یہ تمام ڈیٹا دیا ہوا ہے، ابھی تک کوئی نوید نہیں آئی انصاف کی۔ تو کل جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک عدالت ججمنٹس کی لگ گئی ہے عوام کے سامنے، اور لوگ برملا مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ فلاں وقت کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ارے بھائی، آئین میں تو لکھا تھا کہ اگر تم ووٹ دو گے پارٹی کے خلاف تو تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، یہ کہاں لکھا تھا کہ تمہارا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ ووٹ کاؤنٹ ہو گیا کیونکہ صدر نے لکھا تھا، تو یہ جو چودھری شجاعت نے لکھا تھا وہ بھی تو پارٹی کے صدر تھے، وہ کیوں نہیں کاؤنٹ ہوگا؟ اور وہ جو میری نامینیشن کا کاغذ، میرا ٹکٹ تھا جس پہ پارٹی نے فیصلہ کیا، پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گا الیکشن سینٹ کا، عدالت نے فیصلہ کیا اس پہ سائن صدر کے ہیں، جس طرح چودھری شجاعت صاحب تھے، جس طرح عمران خان صاحب تھے، کیونکہ یہ صدر کے سائن ہیں، اس وجہ سے آپ پارٹی کے وہی نہیں ہیں، کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، میری کینڈیڈیسی ختم کر دی۔ تو یہ کوئی علیحدہ پارٹی کے صدر ہیں؟
ان میں فرق کیا ہے؟ عمران خان میں، چودھری شجاعت میں اور نواز شریف صاحب میں. یہ تو تینوں ہی شہری ہیں اس ملک کے، تینوں سیاستدان ہیں. تو یہ لوگ تو پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ مختلف فیصلے کیوں ہیں ہم نہیں جانتے. امید یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا نہیں رہے گا. تو میں نے آخری بات ایک کرتا چلوں کہ یہ سب کوئی نئی بات نہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کالا دھن سفید کرنے کی پہلی اسکیم 1990 میں آئی تھی. اور یہ مجھے بتائیے کہ 1990 میں وہ کون صاحب تھے یا اصحاب تھے جنہوں نے اپنا کالا دھن سفید کیا؟ ٹھیک ہے، وہ سفید ہو گیا، قانون نے اجازت دی، عمران خان صاحب نے اپنا کالا دھن لندن سے لا کے یہاں پر سفید کر لیا. مگر کیا تو یہ جو میں نے آپ کو تمام چوریوں کی داستان سنائی ہے، تو اس کے بعد تو وہ اپنے آپ سے بھی گفتگو نہیں کر پائیں گے، عوام سے کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کسی چور سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اب آئینہ کیسے دیکھیں گے؟ اب اپنے آپ سے گفتگو کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کے بعد خاموش ہو جائیں. بہت شکریہ جی. سر صدیق انصر میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نیشنل ٹائمز میں جو یہ بڑی تفصیلی اسٹوری چھپی ہے اور اس حوالے سے جو ابرار گروپ ہے اس میں زیادہ انویسٹمنٹ یہ یو اے کے جو شیخ ہیں ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ، اور یہاں جو عارف نقوی جو پی ٹی آئی کا فنانسر ہے اس نے وہیں سے زیادہ فنڈنگ پی ٹی آئی کو کی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسٹوری یہ بتا رہی ہے کہ یو اے کے حکمران بھی اس میں شامل رہے کہ آپ سی پیک اور گوادر پورٹ کا کام روکیں اس 4 سال میں، کیونکہ وہاں کوئی کام نہیں ہوا، اور اس کے بدلے میں ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ جو عارف نقوی ہے یہ کے الیکٹرک کے تقریباً 80 ارب روپے کا ڈفالٹر رہا ہے. اسے بھی سابق حکمران جو تھے عمران خان صاحب انہوں نے بھی ان کو باقاعدہ طور پر ڈی جی ایف آئی کو کہا تھا کہ آپ ان کو جانے دیں اور اس کیس کو آپ ختم کریں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اب آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور یو اے کے حوالے سے بتائیے گا کہ اگر وہاں کے حکمرانوں نے ایسے کیا اور وہاں کے شیخ نے ایسے کیا، کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک سابق اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق افسر ہیں ان کو بھی وہاں کے جو حکومت ہے ان کا باقاعدہ طور پر ایک اچھے بلکہ ایڈوائزر لگایا گیا تھا. تو اس حوالے سے دیکھیے، اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ جی سی سی کا تھا، تو پھر امریکہ میں ان پہ کیا کیس ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ لندن میں ان پہ کیا کیس ہے؟ یہ جو ایکسٹریڈیشن ان کی امریکہ مانگ رہا ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ صرف پاکستانی پیسہ تھا یا صرف مڈل ایسٹرن پیسہ تھا؟ ایسا نہیں تھا بھائی. وہ تو بل گیٹس فاؤنڈیشن کا پیسہ بھی کھا گئے. اس کے اندر تو بڑی بڑی جو فاؤنڈیشنز ہیں، بل گیٹ، مجھے جو معلوم ہے مبینہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی پیسہ تھا جو وہ کھا گئے. تو وہ کیا مڈل ایسٹ میں ہے بل گیٹس؟ وہ شہری ہے مڈل ایسٹ کا. اس وجہ سے یہ تاثر دینا غلط ہے. یہ بیری دوسانش جس کا میں نے ذکر کیا ہے یا ڈنگ ڈونگ ایل ایل سی کا جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہے. یہ ایک بین الاقوامی ریکٹ تھا جس میں امریکہ کی کمپنیاں بھی تھیں، امریکہ کے لوگ بھی تھے. آپ ان سے پوچھیں تو کبھی وہ کہتے ہیں وہی وہاں پہ ایک پاکستانی کام کرتا تھا، وہ چیک بک بھول گیا، اس نے کمپنی کا. یہ آپ کو جواب مل رہے ہیں ہر چیز کا، ہر بات کا یہی جواب ہے. تو کسی ایک ملک کی طرف یا کسی ایک کمپنی کی طرف اشارہ اٹھانا غلط ہے. اس سے صرف ہمارا کہ ہم کوئی تماشا لگانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے. کہ ہم بالکل تماشا نہیں لگانا چاہتے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. وہ تمام کاغذات جو ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. 8 سال ہو گئے ہیں، 5010 کروڑ وکیل بدلے جا چکے ہیں، ایڈجرنمنٹس لی جا چکی ہیں، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے. بھائی سنا ڈالیں، بس دیٹس اٹ. صرف انصاف مانگتے، کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہے، کسی ملک کا نام نہیں لے رہے. فائنینشل ٹائمز جانے اس کا کام جانے، وہ ان کے پاس ہے. آپ نے اگر کسی نے سو کرنا ہے تو فائنینشل ٹائمز کو جا کے کر دیں. ہمیں کہتے تھے نا، تو ہم یہی کہتے ہیں کیوں نہیں سو کرتے؟ جائیے، لندن ہے، آپ کا گاؤں ہے،
آپ تو آکسفورڈ شائر میں جا کے وٹون T20 کی سربراہی کرتے رہے، وہاں پہ رہے ہیں، گورے کو کون آپ سے زیادہ جانتا ہے؟ تو جائیے نا، آج سو کریں. یہ وہی لنڈن ہے جس کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ وہی گورے ہیں جن کو آپ سے زیادہ، آپ کو جن سے کسی کی، آپ سے زیادہ کسی کو پہچان نہیں جن کی. تو آج جائیے نا بھائی، جائیے. آج یہ جو تمام الزامات یہ جو بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ذرا ان کے جائیے وہاں پہ سو کریں آج. جناب محترم مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان کے سارے سیاستدان پاکستانی قوم کی قسمت کو بدلنے میں لگے ہوئے، جو بدل نہیں رہے. سوالات اتنے زیادہ ہیں وہ تو شاید جواب نہ مل سکے، اس کا جواب نہ مل سکے. میرا ایک سوال سر یہ ہے، ایک پاکستان کا معتبر سیاستدان دوسرے سیاستدان کے بارے میں اس کو چور ڈاکو ڈکلیئر کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کو لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام لے لیں. دوسرا سیاستدان یہ کہتا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو یہ گجرات والا ہے چودھری. اب اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ یہ سیاستدان کیا کہتے ہیں، یہ قوم کو کیوں بے وقوف بنایا ہوا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے کیوں نہیں. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو پہلی بات، ایک بات آپ نے کی وہ ہم سے منسوب ہے اور آپ کو معلوم ہے اس پہ معذرت ہو چکی ہے. آپ جتنی دفعہ بھی کہیں گے ہم معذرت کریں گے. جب آپ زور خطابت میں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو خود کو سمجھ آئے کہ آپ کو زیب نہیں دیتی تو آپ کہہ دیتے ہیں، اس کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم نے کہہ دیا. باقی لوگوں کے کون کس کو ڈکیت چور کہہ رہا ہے اس کے تو ہم رسپانسبل نہیں ہیں. جو کہہ رہا ہے وہ بتائے. اس کے ہاتھ میں تو کیچڑ کی ایک بالٹی ہے، نہ اس کو کسی کی بیٹی کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے. جو راستے میں آئے اس پہ کیچڑ پھینکتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس نے جو عمل کیا ہے اس کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے. جہاں تک ریاست سازی کا عمل ہے، جہاں تک فیصلہ سازی کا عمل ہے، ہم تو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو چیز میں نے آپ کے سامنے آج مقدمہ پیش کیا ہے، یہ تو میں نے تو اخبار کا بھی نام نہیں لیا تھا، بھائی نے لے لیا. تو یہ تو اخبار ہمارا نہیں ہے، ہمارے ملک کا نہیں ہے. جہاں کا ہے وہاں کے سب سے بڑے ایکسپرٹ وہی ہیں جن پہ تبصرہ کیا گیا، تو چلے جائیں وہاں پہ ان سے نمٹ لیں. ہم تو جو لکھا پڑا ہے آپ کے سامنے اردو میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ انگریزی کا پرچہ تھا اور کہا گیا تھا کہ چور سے بات نہیں کریں گے. تو 3 قسم کی چوریاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو پاکستانی قانون کے مطابق چوریاں ہیں. اگر ان تینوں کا پیسہ پاکستان میں لایا جائے تو یہ کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم ہے. اس کے پیچھے کیا کمپنی تھی، کیا طریقہ کار تھا، کتنا پیسہ تھا، کس نے بھیجا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اشفاق صاحب آر ٹی وی سے. یہ بتایا کہ جو آپ نے کہانی بتائی ہے جو اخبار کی، فائنینشیل ٹائمز کی کہانی جی. یہ آپ کو حکومت ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، نیب ہے، لا بھی موجود ہے، تو بجائے اس کے یہاں جو ہے یہ کرے گا لیکن کاروائی کیوں نہیں ہو گئی کاروائی کیسی یار؟ 8 سال سے کر رہے ہیں بھائی، 8 سال سے کر رہے ہیں، باقاعدہ پیش ہو رہے ہیں، تحقیقات کی گئیں. ان تحقیقات کی رپورٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش کی گئیں، اعلیٰ عدلیہ کے پاس بھی لے جایا گیا، جنہوں نے واپس الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا. الیکشن کمیشن فیصلہ بھی کر چکا ہے، صرف محفوظ ہے. ہم اس کو ذرا آج غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں. بس تحقیق ہو چکی ہے، جو ریاست نے ملک نے کام کرنا تھا کر چکے ہیں. وہ فائلنگ ہو چکی ہے، فیصلہ بھی ہو چکا ہے، صرف محفوظ ہے. کس کی کیوں، کس سے کیا حفاظت کی جا رہی ہے، کس سے ہم چاہتے ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائے اور عوام کے سامنے آ جائے. سر آپ پیٹرولیم کا پورٹفولیو آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا ہمیں پیٹرولیم کا بھی کچھ بتا دیں. ایل سی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، پی ایس او کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ پیٹرول پرائسز کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. سیاست تو چلتی رہے گی، عوام کی جو ضرورت ہے پیٹرول اور اس کا تو گیس نہیں. آج تو خیر سیاسی گفتگو تھی، میرا تو جی یہی چاہتا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کل پرسوں میں آ کے ایک تفصیلی آپ کے سامنے سیکٹر کا انالیسس بھی پیش کر دوں. کیونکہ اوگرا سمری دیتا ہے، مناسب نہیں ہوگا کہ میں تبصرہ بھی کروں یا قیاس رائے بھی کروں کہ تیل کی قیمت کو کیا ہوگا. مگر میں آپ کے سامنے یہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے
بہت مشکل فیصلے کیے ہیں جن کی بڑی کڑی ہمیں سیاسی قیمت، بھاری سیاسی قیمت دینی پڑ رہی ہے. جو آپ نے ایلسیز کا ذکر کیا ہے وہ ایک سمٹم ہے کسی ملک کے بینکرپٹ ہو جانے کا. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب مجھے جو ذمہ داری دی گئی، جب میں پہلے دن دفتر میں گیا، پہلی میٹنگ میں یہ پتہ چلا کہ پی ایس او کی ایل سیز جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہو رہی. پاکستان میں بڑے بڑے جو بینکس ہیں وہ ایل سی کھول رہے ہیں، وہی بینک کا آفس جو سنگاپور میں ہے وہ ایل سی کنفرم نہیں کر رہا. یہ صورتحال تھی. یہ ہمارے صرف آنے سے تو نہیں ہو گئی تھی نا بھائی، تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو یہ سوچنا دیکھنا تو چاہیے تھا نا. یہ ایل سیز تو کھل چکی تھی پہلے، کنفرم نہیں ہو رہی تھی. تو ان تمام وجوہات کی بنا پہ یہ تمام مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. اللہ نے کرم کیا، اس مہینے ہمارا جو پیسے پاکستان میں ڈالر آتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے اور جو جاتے ہیں امپورٹ میں، یہ تمام بیلنس جو ہیں برابر انشاءاللہ اس مہینے، اگر کوئی تھوڑا بہت فرق رہ بھی گیا تو اگلے مہینے ہم انشاءاللہ سرپلس ہو جائیں گے. اس سے بین الاقوامی سطح پہ یہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا کہ پاکستان اکنامک ٹربل سے اب باہر آ گیا. مگر پاکستان کی جو اس وقت بڑی بدقسمتی ہے وہ سخت معاشی حالات ہیں، مگر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور سخت سیاسی حالات ہیں اور ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو سزا مل رہی ہے یہ سیاسی ابتری کی مل رہی ہے، یہ آپ کو معاشی ابتری کی نہیں مل رہی. معاشی طور پہ ہم بہت مشکل جگہ پہ ہیں، پلیز ڈونٹ ریڈ می رانگ، لیکن ہم آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جی مصدق بھائی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، عمران خان صاحب بھی الیکشن کمیشن سے ناراض ہیں، آپ لوگ بھی ناراض؟ ہم نہیں ناراض، ہم کسی سے، ہم تو بھائی، ہم تو کل کے فیصلے سے بھی ناراض نہیں. ہم نے تو سر جھکایا، پرسوں جو فیصلہ ہوا اور اپنی راہ لی. اب فیصلہ عوام کی عدالت میں آ گیا تو ہم کیا کریں؟ آپ فیصلے کرتے ہیں تو عوامی عدالت میں آ جاتے ہیں، تو عوام تبصرہ کرتی، ہم سے سوال پوچھتی، ہم بھی بیچارے بول دیتے ہیں، ورنہ تو سر جھکائے بیٹھے ہیں. لیکن کوئی ہمیں ناراضگی نہیں، ہمیں امید ہے اور ہمیں کانفیڈنس بھی ہے کہ الیکشن کمیشن انصاف کرے گا. کل مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کے دوران اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے، تو کیا یہ فارم فنڈنگ کے حوالے سے مسلم لیگ نون اکیلی احتجاج کر رہی ہے یا باقی پارٹیاں بھی ساتھ ہوں گی؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا، آج یہ خبر آئی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ معاشی صورتحال میں انہوں نے حکومت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا یہ سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں کہ ان کو ضرورت پڑی ہے بیان آنا کی ان کی طرف سے؟ نہیں، آپ کے پہلے تو میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ روز اس پہ تبصرہ کر رہی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں احتجاج کریں گے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ محفوظ ہے اسے پیش عوامی عدالت میں پیش کر دیا جائے. فیصلہ تو ہو چکا ہے نا جی، اب فیصلہ تو اگر محفوظ کیا گیا تو بدلا تو نہیں جائے گا نا. تو جو ہے وہ لے آئیں سامنے، یہ تمام ایویڈنس آپ کے سامنے. ہم بھی کہہ رہے تھے، اب اخبارات کی زینت بھی بن گیا ہے، تو بس یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں، جتنی بھی مدد اس وقت پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن، کوئی بھی ادارہ کرنا چاہے، اس وقت پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں کوئی، آپ بھی جب آپ بھی سچائی لکھتے ہیں تو ہماری اسی طرح مدد کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے آر نہیں ہے. ہم سب پاکستانی، ہم برابر کے ہیں، برابر کے حصہ دار ہیں اس ملک میں. میرا حصہ آپ کے حصہ سے زیادہ نہیں. آپ یہ سچ لکھ کے، مشکل سوال پوچھ کے اپنا حق ادا کرتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں. جو ہمیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس طرح ہر پاکستانی، ہر ادارے کا حق ہے پاکستان کی مدد کرے، مضبوط کرے اس کو. تو اس میں کیا نہیں، میں نے ابھی جواب دیا، کیونکہ اوگرا کی سمری نہیں آئی تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا اس پہ تبصرہ بھی کرنا. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.